ایک غریب شخص کی درد بھری کہانی۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرو۔ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا بچہ بچپنے کی عمر میں 3-4 سال کی عمر میں جل گیا۔ اس کا چہرہ بھی جل گیا، ہاتھ پاؤں بھی جل گئے، پورا جسم یہ سمجھیں جگہ جگہ سے جل گیا۔ وہ بیچارہ کچھ عرصہ بعد جب اسکول پڑھنے کے قابل ہوا، اس کا والد اسے اسکول میں داخلہ دلوانے کے لیے گیا۔ تو کچھ دنوں بعد ٹیچر نے اس کے والد کو بلایا، کہا اپنے اس بچے کو آپ گھر لے جائیے، اس لیے کہ یہ جو بچہ آپ کا ہے اس کا چہرہ جلا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جلے ہوئے ہیں، اس سے بچے ڈرتے ہیں۔ جب تک یہ اسکول میں ہوگا بچے دوسرے نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھتے۔ بہرحال یہ بہانہ کر کے اس ٹیچر نے اس اللہ کے بندے کو جو غریب خاندان سے تعلق واسطہ رکھنے والا تھا، اس ٹیچر نے نکال دیا کہ جاؤ اپنے گھر میں آرام کرو۔ بہرحال لوگوں، جو وہ غریب بیچارہ بڑھتا چلا گیا، محنت مزدوری کے قابل ہو گیا، ایک جگہ جاب کرنے گیا، نوکری کرنے گیا، وہاں بھی اسے نوکری سے دوسروں لوگوں نے انکار کر دیا کہ جب تک تو ہماری کمپنی میں ہوگا تو یہاں تیرا چہرہ دیکھ کر لوگ نوکری چھوڑ دیں گے، لہذا تو اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جا۔ تو وہ بندہ اپنی درد بھری کہانی اپنے لفظوں میں سناتا ہے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ اس کو سن نہیں سکتا، سن کر آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، دل دکھتا ہے۔ بہرحال وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگرچہ میں جل گیا لیکن میں بھی تو اللہ رب ذوالجلال کی مخلوق ہوں۔ جس طرح تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں، جس طرح تم نبی کے امتی ہو میں بھی نبی کا امتی ہوں، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس شریعت مطہرہ کے تم پابند ہو میں بھی اسی شریعت مطہرہ کا پابند ہوں، جس زمین پر تم چلتے ہو میں بھی اسی زمین پر چلتا ہوں، جس آسمان کے نیچے تم رہتے ہو میں بھی اسی آسمان کے نیچے رہتا ہوں، جس طرح تم چلتے ہو میں بھی اسی طرح چلتا ہوں، جس طرح تم دیکھتے ہو میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ تو لوگ میرا ٹھٹھا کیوں کرتے ہیں، میرا مذاق کیوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ تقدیر اللہ کی طرف سے میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ میں جل گیا تو میرا اس میں کیا قصور ہے، میرا اس میں کیا معاملہ ہے کہ میرے بس میں تو کوئی نہیں کہ لوگ آج مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جب میں اللہ کے حضور کل قیامت والے دن پیش ہوں گا تو میں سارے لوگوں کی کہانی اپنے رب ذوالجلال کے سامنے رکھوں گا۔ اگرچہ میں نے اس دنیا میں ہر بندے کو اپنا حق تو معاف کر دیا، لیکن جو معاملہ میرے ساتھ لوگ کرتے ہیں میں یہ بضرور اللہ رب ذوالجلال کے سامنے رکھوں گا کہ اے اللہ، یہ لوگ دنیا میں مجھ سے ٹھٹھا کرتے تھے، دنیا میں مجھ سے مذاق کرتے تھے، اے اللہ میں تیری مخلوق تھا، میں نے تو اپنا حق انہیں معاف کر دیا رب ذوالجلال، اب تیری مرضی، تو انہیں معاف کرتا ہے یا معاف نہیں کرتا۔ تو لوگوں سمجھ جاؤ اس قصے سے، اس واقعے سے، اس کہانی سے کہ رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا کہ میں نے ہر انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ بظاہر چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی رنگت، چہرے کا سفید ہونا، چہرے کا سرخ ہونا، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی عروج پہ بندے کو نہیں لے کے جا سکتا۔ ہاں، بندے کو کوئی چیز عروج پہ پہنچاتی ہے تو واحد وہ تقویٰ ہے۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم، دو جہاں کے تاجدار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کسی سفید کو کسی کالے رنگت والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ہاں فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو لوگوں آج ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بظاہر اگر کسی کی رنگت کالی ہے یا سفید ہے یا سرخ ہے، اس سے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جو سرخ کلر والا ہے، سفید رنگ والا ہے، اس سے جو سیاہ رنگت والا شخص ہے وہ کئی گنا رب ذوالجلال کے ہاں مقبول شدہ ہو۔ نہیں پتہ کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے، کون کتنی عظمت رکھتا ہے، کون کتنی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رفعت و بلندی رکھتا ہے۔ تو لوگوں آج کے بعد ہر بندہ یہ عہد کر لے کہ میں نے کسی کی بظاہر شکل و صورت دیکھ کر اس سے نفرت نہیں کرنی، اس کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا۔ اے انسان، جس بندے کو آج تو دیکھ کر حقیر سمجھنے لگ گیا، اسے دوسری تیسری باتیں سنانے لگ گیا، اس کو تو اپنے سے نیچے سمجھنے لگ گیا، ہو سکتا ہے جس بیماری میں وہ مبتلا ہے، جس پریشانی میں وہ مبتلا ہے، رب ذوالجلال تجھے اس پریشانی میں مبتلا کر دے۔ تو اے میرے بھائی ذرا سمجھ جا، ذرا سوچ کہ رب ذوالجلال کی تخلیق، وہ میرا بھائی بھی اگرچہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کی رنگت کالی ہے، وہ جس سٹیج پر بھی ہے، اللہ کا شکر ہے جو جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ کالی رنگت، گوری رنگت، پیسہ، دنیا، کوٹھی، مکان، بنگلہ، جائیدادیں، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض پیسہ کچھ نہیں لوگوں، سمجھ جاؤ کہ انسانیت بظاہر چہرے سے عیاں نہیں ہوتی، انسانیت اندر کا جو انسان ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ہر انسان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔